وكل ولي كالحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزاق طوعا وتمتعه فيها طويلا. پروردگار دو عالم ذکر پاک قبول فرما. آمین. مل کے باواز بلند کہیے گا. جتنے حاضرین مجلس ہیں جنہوں نے آنا ہے، جو آ کے چلے گئے یا جو کسی مجبوری کے سبب نہیں آ سکے، خالق کائنات سب کی زندگیاں دراز فرما. اس ذکر کے صدقے پروردگار دو عالم بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں شفائے کلی عطا فرما. آمین ضرور کہا کریں. ہو سکتا ہے اللہ دعا مانگنے والے کی دعا پوری نہ کرے، آمین کہنے والے کی آمین پوری کر دے. دعا کرتا ہوں پروردگار دو عالم اس ذکر کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. جتنے حاضرین مجلس ہیں ان کے جو مرحومین ہیں، بانیان مجلس کے جو مرحومین ہیں، خالق کائنات ان کے درجات بلند فرما. ہمارے امام کا جلد ظہور فرما. ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا. ایک اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنے. پروردگار دو عالم اس ذکر کا صدقہ بھائی کمیل اشرا محرم الحرام کے سلسلے میں باہر ہے. خالق کائنات اس کی محافظت فرما، اس کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرما. جہاں جہاں ذکر محمد و اہل بیت محمد ہو رہا ہے، پروردگار دو عالم دشمنوں کے وار سے محفوظ فرما. ایک اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جائے. آپ سارے وہ تشریف فرما ہیں جسے صلوات آتی ہے، مل کے باواز بلند صلوات. کوشش کریں اگر اس سے تھوڑی سی بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں تو تھوڑی مل کے باواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین المخدومین المطہرین. وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَوِلَایَتِ عَلِی ابن ابی طالب صلوات. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا وعلی من نور واحد بلند صلوات. دامنے وقت متنی گنجائش نہیں. تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے قابل ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جنہیں پیدا کرتے ہی خود پیدا کرنے والا درود میں مصروف ہو گیا. تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیں گے. مجلس میں بولنا اجر عظیم ہے. مولا کے فرمان سے مجلس کا آغاز کرتا ہوں. چھٹے مولا کے پاس ایک بندہ آیا، آ کے کہنے لگا مولا آپ کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ کوشش کرنا تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ شریک عبادت ہے. مولا آپ کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ بندے کا سوال کرنا تھا. میرے مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. جملہ سن کے سمجھ کے ابتدائی مجلس میں اگر کوئی مومن چپ کر گیا مجھے دکھ لگے گا. مسکرا کے میرا اور تیرا چھٹا امام فرماتا ہے ہمیں ماننے کا کیا یہ فائدہ کم ہے کہ جب تم مرتے ہو ہم 14 تمہارے جنازے میں شریک ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو بول پڑے ہیں اللہ کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. جو نہیں بولے اللہ آپ کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ. جب تم مرتے ہو ہم 14 تمہارے جنازے میں شریک ہوتے ہیں. چلو مولا کا فرمان اچھا آپ نے سماعت کیا. مولا کے ایک اور فرمان تلاوت کرتا ہوں. مولا کے پاس ایک بندہ آیا، آ کے کہنے لگا مولا آپ لوگ کیا ہیں؟ آپ لوگ کیا ہیں؟ امام مسکرا کے فرماتے ہیں، اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکوں. امام مسکرا کے فرماتے ہیں ہم محمد و آل محمد خالق اور مخلوق کے درمیان ایک رابطے کا نام ہے. جی یہ جو بول پڑے اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے. امام فرماتے ہیں بھیا ہم محمد و اہل بیت محمد خالق
خالق اور مخلوق کے درمیان. بابا جی ایک رابطے کا, جتنے سید نکرانی کا بیٹا ہوں, عزاداروں کی جوتیوں کا نوکر ہوں, ایک رابطے کا نام ہے. بندہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا کیسا رابطہ, کیسا, جملہ آہستہ سے پڑھوں گا, آپ نے بلند ہو کے سماعت کرنا ہے. مولا کیسا رابطہ. امام فرماتے ہیں تیرے سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے, ہم وہاں سے لیتے ہیں یہاں دیتے ہیں. میرے پاس اتنا وقت نہیں, میرے ساتھ بیدار رہنا. ہم وہاں سے لیتے ہیں یہاں دیتے ہیں, یہاں سے لیتے ہیں وہاں دیتے ہیں. بندہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا ابھی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا, تھوڑا سا مہربانی کر کے وضاحت فرمائے. امام فرماتے ہیں سن اور سمجھ, ہم وہاں سے رزق لیتے ہیں, شہرت لیتے ہیں, اولاد لیتے ہیں, عزت لیتے ہیں, نعمت لیتے ہیں, تمہیں دیتے ہیں, تمہاری نماز لیتے ہیں, جاگنا, تمہاری نماز لیتے ہیں, روزہ لیتے ہیں, حج لیتے ہیں, ادھر دیتے ہیں. امام فرماتے ہیں ہم محمد و اہل بیت محمد خالق اور مخلوق کے درمیان ایک رابطے کا نام ہے. امام فرماتے ہیں اگر ہم درمیان سے نکل جائیں تو نہ وہاں کی چیزیں یہاں آئیں, نہ یہاں کی چیزیں وہاں. امام فرماتے ہیں اگر ہم درمیان سے نکل جائیں تو نہ وہاں کی چیزیں یہاں جائیں, نہ یہاں کی چیزیں وہاں جائیں. دیکھنا میری طرف پڑھ میں رہا ہوں, نہ وہاں کی چیزیں یہاں آئیں. یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی محمد مصطفیٰ تشریف فرما تھے, جنت سے چند حوریں آئیں, ان کے ہاتھ میں کچھ تھا. نبی جانتے تھے بابا جی ہم جیسے کم علموں کا علم بڑھانے کے لیے, لکھا ہے میرے آلے پاس ہے بابا جی, کم علموں کا علم بڑھانے کے لیے نبی نے پوچھا کون ہو, مولا جنت سے حوریں آئی ہیں. چلو آپ اچھا سماعت کر رہے ہیں, میں نے کبھی نہ مجمع کو تھوڑا کہا ہے, نہ مجمع کو یہ کہا ہے کہ آپ نہیں بولتے, اور نہ کبھی یہ کہا ہے بابا جی کہ اتنا اونچا بولو کہ نجف تک آواز جائے. اس کی بیان ایک وجہ ہے, نجف والا ان کی بھی سنتا ہے جن کی آواز ہوتی ہی نہیں. میرا اپنا عقیدہ پوری توجہ. چھٹے مولا کے پاس بندہ آیا, آ کے کہنے لگا مولا اللہ نے حور خلق کیسے. چلو بات حور کی چلی, ذہن میں مولا کا فرمان, مولا اللہ نے حور خلق کیسے ہے. امام مسکرا کے فرماتے ہیں جنت کے فرشتے جب جنت میں بیٹھ کے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے تو اس تسبیح سے جو آواز پیدا ہوتی تھی اللہ نے اسی آواز کو جسم کی صورت دے دی اور اسے حور بنا دی. نبی جانتے ہم جیسے کم علموں کا علم بڑھانے ہیں, کون ہو, جنت سے حوریں. کیا لے کر آئی ہو, مولا اللہ نے جنت سے چند کھجوریں بھیجی. بات اگر پہلے سن رکھی ہو بے شک چپ کر جائے گا. بزرگ جو بیٹھے ہم پڑھنے والوں کے استاد ہوا کرتے ہیں, بچوں کو سنانا چاہتا ہوں. اگر پہلے نہ سنا ہو تو پھر میرا حق نہ رکھے گا, پوری توجہ کا طالب ہے. کھجوریں دے کے چلی گئی. نبی محمد مصطفیٰ نے آواز دی, آئینہ آئینہ علی ابن ابی طالب. علی کہاں ہو, مولا میں یہاں ہوں. فرمایا سیدہ کہاں ہو, مولا میں یہاں ہوں. حسن کہاں ہو, بابا یہاں ہوں. حسین کہاں ہو, نانا یہاں ہوں. جنت سے کچھ کھجوریں آئی تبھی تمہیں بلایا ہے, تبھی تمہیں, جملہ سن کے سمجھ کے بندہ چپ رہا مجھے دکھ لگے گا, تبھی تمہیں بلایا ہے. آؤ کھجوریں کھاتے ہیں, آؤ کھجوریں کھاتے ہیں. امیر ممکنات کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, مسکرا کے جناب علی نے عرض کی یا رسول اللہ کھجوریں آپ کے لیے آئی ہیں, آپ نے ہمیں کیوں بلایا ہے, آپ نے ہمیں کیوں بلایا ہے. بس علی کا یہ پوچھنا تھا. رحمت للعالمین کے چہرے پہ رحمت کی کھلکھلاہٹ آئی, مسکرا کے فرماتے ہیں یا علی میری زندگی کا وہ ایک لقمہ بتا جو محمد نے تیرے بغیر کھایا ہو. میری زندگی کا وہ ایک لقمہ بتا جو محمد نے تیرے بغیر کھایا. یہ کہہ کے جناب محمد مصطفیٰ نے ایک کھجور جناب سیدہ, بڑی جلدی کر رہا ہوں, ایک کھجور جناب سیدہ کو دی. اس کے بعد ایک کھجور امام حسن کو دی. جلدی نہ کرو سی تو کھا رہے 2 گھنٹے پڑھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جلدی علی گال اگلا جڑا کھا رہے نہ صحیح وہ بڑا ہوتا ہے. ہاں ایک گال کرو. میاں منظور حسین پیرزادہ صاحب کے پاس انشاءاللہ 3 سے 4 پونے 4 تک حاضری ہوتی ہے. جتنا پڑسا ہاتھ جوڑتے معافی, میں انہیں منگانی آج معافی آیا پچھلے سال.
پھرائیں اویں شرعی رشتے نال میرے پیو نے، دنیاوی رشتے نال میرے پھرائیں. سید چاہے ایک دن کا ہو میں وہ میرا باپ ہے، اور سید ذاتی چاہے ایک دن کی ہو وہ میری ماں ہے. یہ میرا عقیدہ ہے. ایک کھجرا کھجور کا خورما، چلو خورما آخر میں، ایک خورما رسول محمد مصطفیٰ نے سیدہ کو دیا، ایک خورما حسن کو دیا، پھر اندر روکا ایک حسین کو دیا، پھر ایک اٹھایا علی کو دیا. علی کو کھجور دینے کے بعد نبی محمد مصطفیٰ نے آسمان کی طرف دیکھا، مسکرائے، پھر ایک اور کھجور کو اٹھائی علی کو دی، پھر آسمان کی جانب دیکھا، پھر مسکرائے، پھر ایک اور کھجور اٹھائی. کھجوریں جناب محمد مصطفیٰ نے علی کو کھلائیں. جناب سیدہ قریب آ کے کہتی ہیں بابا اپنے بھائی علی سے اتنی محبت، اپنے بھائی علی سے اتنی محبت، ہمیں ایک ایک کھجور دی، علی کو 5-7 کھجوریں دے دی. جناب سیدہ کا یہ پوچھنا تھا. رحمت للعالمین کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، مسکرا کے فرماتے ہیں میری بیٹی بات کچھ اور ہے، بات کچھ اور ہے، بات کچھ اور ہے، ہاشم البرہانی، بات کچھ اور ہے. بات سیدہ دیکھ کے فرماتی ہیں بابا میں بھی جانتی ہوں بات کچھ اور ہے، لیکن آپ کی زبان سے سننا چاہتی ہوں. بس سیدہ کا یہ پوچھنا تھا. نبی محمد مصطفیٰ نے فرمایا سیدہ جب میں نے آپ کو ایک کھجور دی نا تو